اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. عن علي رضي الله تعالى عنه قال قيل يا رسول الله من نؤمر بعدك؟ قال إن تؤمروا أبا بكر تجدوه أمينا زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة، وإن تؤمروا عمر تجدوه قويا أمينا لا يخاف في الله لومة لائم، وإن تؤمروا عليا ولا أراكم فاعلين تجدوه هاديا مهديا يأخذ بكم الطريق المستقيم. رواہ احمد. حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یعنی لوگوں نے پوچھا آپ اپنے بعد ہمیں کیا حکم کرتے ہیں امیر بنانے کے بارے میں کہ ہم کس کو امیر بنائیں؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قطعی حکم تو نہیں دیا لیکن ایک اشارہ دے دیا، اور اشارہ دیتے ہوئے سب سے پہلا نام لیا ابو بکر کا کہ اگر تم امیر بناؤ گے ابو بکر کو تجدوہ امینا تو بڑا ہی امانت دار پاؤ گے، زاہدن فی الدنیا ان کو دنیا کا کوئی لالچ بالکل بھی نہیں ہوگا، دنیا سے بے رغبتی ہوگی. زاہد اس کو کہا جاتا ہے جس کو دنیا کی کوئی لالچ کوئی فکر کسی قسم کا نہ ہو بلکہ ہمیشہ آخرت کی فکر ہو. راغباً فی الآخرہ بلکہ ان کو تو ہر وقت آخرت کا شوق ہوگا، آخرت میں رغبت ہوگی. وَإِن تُؤَمِّرُ عُمَرَ تَجِدُوهُ قَوِيًّا أَمِينًا، اور اگر تم عمر کو امیر بناؤ گے تَجِدُوهُ قَوِيًّا أَمِينًا بڑا طاقتور اور بڑا ہی دیانتدار امانت دار، لا يخاف فی اللہ لومۃ لائم کوئی بھی ملامت کرنے والا جو مرضی کوئی کہتا رہے وہ کسی کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے، اللہ کے معاملے حق کے بارے میں کسی کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے. آگے ارشاد فرمایا وَإِن تُؤَمِّرُوا عَلِيًّا اور اگر علی کو بناؤ، ساتھ ایک جملہ ارشاد فرمایا وَلَا أَرَاكُمْ فَاعِلِينَ اور میرا نہیں خیال کہ تم ایسا کرو گے. اس کے تین مطلب بیان کیے گئے. ایک مطلب تو یہ وَلَا أَرَاكُمْ فَاعِلِينَ اور میں تمہیں ایسے کرتے ہوئے نہیں دیکھوں گا، اطلاع کر دی کہ یہ سارے معاملات پیش آئیں گے میرے بعد ہی، میں تو اس وقت نہیں ہوں گا. دوسرا مطلب وَلَا أَرَاكُمْ فَاعِلِينَ میرا نہیں خیال کہ تم ایسا کرو گے. کیوں؟ اشارہ کر دیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت کی طرف کہ عمر کے بعد تو عثمان کا نمبر آئے گا، لہذا ان کے بعد عمر کے بعد علی کو نہیں بلکہ علی کا نمبر تو بعد میں ہے. اس لیے پھر حضرت عثمان غنی کا بیچ میں تذکرہ بھی نہیں کیا. وَلَا أَرَاكُمْ فَاعِلِينَ اور اگر تم علی کو بناؤ گے تَجِدُوهُ هَادِيًا مَهْدِيًا تو تم اسے پاؤ گے بڑا ہی ہدایت یافتہ سیدھی راہ پہ چلانے والا. یأخذ بکم الطریق المستقیم تمہیں سیدھے رستے پر لے کر ہی چلے گا. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً امیر بنائے جانے کے بعد صحابہ کی صفات کا تذکرہ کیا اور پیشگوئی بھی کر دی کہ اسی ترتیب سے بنیں گے، اور ہوئے بھی اسی ترتیب سے. اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو جو صلاحیتیں عطا فرمائی تھی ہر چیز کے جامع تھے، یعنی جس کو آج کل کے محاورے میں کہتے ہیں نا ہر فن مولا، ہر چیز میں کمال درجے کے تھے. دنیا داری میں بھی، بلکہ دنیا کا کوئی معاملہ ہوتا نا عالمی سیاسی طاقتیں، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اتنی چلاک لومڑی بھی نہیں ہے جتنے یہ لوگ چلاک ہیں. یہ اتنے چلاک لوگ ہیں، ان کو ہم دھوکہ نہیں دے سکتے. اور جب مالداری کی بات آتی تو اتنا مال سیدنا عبد الرحمن بن عوف کے بارے آپ سن ہی چکے ہیں. حضرت طلحہ بن عبید اللہ ان کی جو غیر منقولہ جائیداد تھی، یعنی زمین، کوئی زمینیں ہو گئی، کوئی مکان ہو گئے، کوئی بنگلے ہو گئے، صرف ان کا جو تخمینہ بنتا ہے آج کل کے حساب سے وہ 63 ارب بنتا ہے.
اتنی مالیت تھی، اتنے مالدار تھے، اور جب عبادت کی باری آتی تو ان جیسی عبادت بھی کسی نے کی، اور جب جہاد کی باری آئی ان جیسا جہاد بھی کسی نے نہیں کیا۔ کیا کمال کے لوگ تھے، اس لیے اللہ نے ان کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چنا تھا۔ اللہ رب العزت ان لوگوں کے بارے میں ہمارے دلوں میں بھرپور محبتیں اور عقیدتیں پیدا فرمائے، آمین۔